السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک ایسی بہو کی داستان جسے اپنے سسر کی اندھے ہونے پر تو یقین تھا، مگر اس اندھیرے میں کیا چھپا تھا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا واقعی سسر کی آنکھوں سے روشنی گئی تھی یا یہ محض ایک ڈرامہ تھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میری شادی ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں میرے شوہر اور میرے سسر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ جب یہ رشتہ ہمارے گھر آیا تو میرے والدین کو بہت اچھا لگا، کیونکہ آج کل کون نہیں چاہتا کہ چھوٹے خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور شہر میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی امیر خاندان کے لڑکے سے ہو۔ سنا تھا کہ یہ لڑکا اچھی نوکری کرتا ہے، لیکن میں تو شہر کے پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ یہ لڑکا گاؤں کا پڑھا لکھا تھا۔ جب میرے والدین نے مجھے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور شہر میں ہی نوکری کرتا ہے، تو میں پھر بھی اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر شہر نہ چلا جائے اور میں اکیلی سسرال میں رہ کر زندگی نہ گزاروں۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا شہر میں نوکری ضرور کرتا ہے، لیکن رہتا اپنے گھر پر ہی ہے۔ وہ مستقل شہر میں رہ کر نوکری نہیں کرتا، بلکہ اپنی گاڑی سے صبح شہر جاتا ہے اور رات کو دفتر سے گھر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی تو مجھے بڑی آسانی ہو جاتی۔ میں جب بھی اپنے میکے آنا چاہتی تو اس کے ساتھ آ جاتی اور رات کو گھر چلی جاتی۔ مجھے اپنے والدین سے زیادہ دور نہیں رہنا پڑتا تھا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت سمارٹ تھا، پڑھا لکھا تھا اور خاندان کے افراد بھی بہت کم تھے۔ سنا تھا کہ گاؤں میں اس کا بہت بڑا مکان ہے اور صرف اس کے والد ہیں جن کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ بیچارے اندھے ہیں۔ بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے والد کی خدمت کے لیے گھر میں بہو آ جائے۔ جس لڑکے سے میری شادی ہونے والی تھی وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں تو کافی سال پہلے مر چکی تھی۔ گھر میں صرف 2 باپ بیٹا رہتے تھے۔ سنا تھا کافی سالوں سے ان لوگوں نے ایک مستقل نوکرانی رکھی ہوئی تھی، اور وہ نوکرانی پچھلے 4 ماہ پہلے نوکری چھوڑ کر جا چکی تھی، اور تبھی سے ان دونوں کے گھر میں کام کی پریشانی ہونے لگی تھی۔ بھلا وہ کب تک نوکرانی کے سہارے زندگی گزار سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو ان کے بیٹے کو شادی کرنی ہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسر شروع سے ہی اندھے تھے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی تقریباً 3 سال پہلے ہی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موتیا بنتا پانی آ گیا تھا اور انہیں اپنی بیماری کے بارے میں وقت پر پتہ نہیں چل سکا۔ دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی پوری طرح جا چکی تھی اور ان کو دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ اچھا تھا، میرے لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے میری شادی بڑے ہی سادہ طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اپنی سسرال آ گئی۔ شادی کے پہلے دن گاؤں کی ساری عورتوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ مجھے چارپائی پر بٹھا کر سب نے تحفے بھی دیے تھے۔ مجھے اپنی سسرال کے گاؤں کی شادی بہت اچھی لگی اور یہاں کے رسم و رواج بھی بہت پسند آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے سسر جی کو سلام کیا اور اس طرح کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ میں اپنے سسر کے سارے کام کرتی، ان کے کپڑے بھی بدلتی، پاس بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سنتی۔ وہ بہو بہو کہہ کر میرے قریب آ جاتے تھے۔ میرے سسر بہت اچھے آدمی تھے، ان کی عادت بہت اچھی تھی۔ لیکن جب میں گھر کا کام کرتی اور میری نظر اپنے سسر پر جاتی تو ایسا لگ رہا ہوتا کہ جیسے وہ مجھے گھور رہے ہیں۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوتا کہ وہ مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کی تو روشنی ہی نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہوتے۔ کبھی مجھے یہ بات بھی بہت عجیب لگتی کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ہر بار میں یہ بات بھول جاتی تھی کہ میرے سسر ایک بوڑھے اور اندھے آدمی ہیں اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ
नहीं सकते। हर रोज हमारे घर मुख्तलिफ तरीके से औरतें आती और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे लोग बहुत प्यारे और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कई नई नवीली दुल्हन आती तो यहाँ की औरतों से तरह तरह की बातें करने लग जाती। मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म आती थी, क्योंकि थे तो वो मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा ही लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे घूरते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बिल भी डालकर उनको घूरने लगती थी। मैं पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शौहर रूटीन के मुताबिक सुबह के वक्त दफ्तर जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन में और मेरे ससुर घर में अकेले रहते। मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे समझा दिया था कि तुम्हें मेरे अबू का बहुत ख्याल रखना है। काफी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो अबू का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के वक्त में नौकरी के लिए निकल जाता हूं। जब अबू जी की आंखों की रोशनी थी तो तब भी वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब उनकी आंखों की रोशनी गई तो उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे अबू के लिए खाना बना दिया करती थीं, लेकिन फिर भी इस तरह कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात शौहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी और अपने शौहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अबू का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती। एक दिन तो मेरे शौहर बाजार से भी नाश्ता लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम नई नवीली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, इसके बाद तुम ही घर का सारा काम करोगी और संभालोगी। मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी। घर का काम करने के लिए भला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह बाजार से खाना या फिर नाश्ता लाते। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ किचन संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते कि बहू, एक दिन खाना बाजार से आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं अबू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूं और घर को अपने कंधों पर चिल्लाना चाहती हूं। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शौहर खुश हो गए। उन्होंने कहा हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। उनके सामने बैठ गई, फिर उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर ने अबू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया। मेरे शौहर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अबू को अपने हाथों से ही खिलाते। उन्होंने मुझसे कहा था कि अब अगली बार से मेरे बाद मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शौहर से खुश होते हुए कहा, जी क्यों नहीं, मैं उन्हें सारे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभालूंगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ससुर मेरे सामने बैठकर मुझे घोर रहा है। अपने शौहर के जाने के बाद घर का काम करती तो अपने गिले में दोपट्टा नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी तो हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं घर में रहते हुए भी कभी काम करती रहती और अपने ससुर जी के सामने किसी भी हालत में चली जाती थी। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मैंने अबू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं,
अब की आंखों की रोशनियां आ सकती हैं वापस। लेकिन अबू जी हर बार मना कर देते और कहते कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का वक्त है। तुम शादी करो, अपनी जिंदगी जियो, मेरा क्या है। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूं। धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं और एक दिन मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूं ना, तुम सबको महसूस तो कर सकता हूं। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और अपने जीते जी चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अबू बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा अब जबरदस्ती अबू जी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, अबू बहुत जिद्दी हैं, मैं इनके साथ ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। शायद वो अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश है। शौहर ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले इनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया था कि अब के मुझ जैसी बीवी होते हुए घर में कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे नसीब मैं क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा ससुर जी, कोई बात नहीं, आप इस तरह से मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब मेरे शौहर को कुछ दिनों के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा था कि अब मुझे इन दिनों मेरे मैके में छोड़ दो, लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि मैं इस तरह तुम्हें तुम्हारे मैके मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहां पर मेरे अबू जी मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। उनको अपने हाथों से खाना भी तो तुम ही खिलाओगी ना, और उनके कपड़े भी तुम ही बदलोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े बदलने की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं क्या ससुर जी के कपड़े खुद बदलूंगी। मेरे शौहर ने कहा था तुम्हें तो पता है अबू अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं सोच रही थी कि मैं ये काम कैसे करूंगी। भला मेरे ससुर मेरे बाप जैसे थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम मैं कर देती, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई और बहू बहू कहकर पुकारने लगे। मैं भागती हुई ससुर जी के कमरे में गई तो देखा कि मेरे ससुर जी धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू, क्या बेटा जा चुका है। मैंने उन्हें कहा अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठाकर दे दो। जाने शर्ट कहां पर रखी है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरी शर्ट बेड पर नहीं है। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनके हाथों में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट पहन ली, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरना मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा अब छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूं। मैंने अपने ससुर जी की शर्ट के बटन लगाए तो मेरे ससुर जी मुस्करा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं इनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया है, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने इनको शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा, बहू मेरे बाल बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा क्यों अबू जी, क्या हुआ। तो वो कहने लगे, दो तो जरा।
میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اپنے ہاتھ پکڑا دیے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہنے لگے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی عورت ہوتی تو شاید کبھی نہ سنبھال پاتی۔ میرے سسر جی نے میرے ہاتھوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا، بہو ابھی یہاں پر ہی رہو، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر ہی سکتا ہوں، اس لیے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جاننا چاہتا ہوں کہ میری بہو کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میری خدمت نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میری بیوی کی موت ہوئی تھی تو مجھے اس کی موت کا بڑا افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ میری ہم سفر تھی اور ہمارے گھر کی اکلوتے عورت تھی۔ میرے بیٹے اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ دونوں کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتی تھی، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری 21 میرے بیٹے کے کندھے پر آ گئی، اور شادی کے بعد تم نے ابھی کچھ دن اچھے گزارے نہیں کیونکہ میرا سارا بوجھ تم پر پڑ گیا۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں اور مجھے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا۔ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، اب مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے تھے، کہنے لگے، تم بہت اچھی ہو اور میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ لیکن ابھی بھی انہوں نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا، ابو جی میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، مجھے کچن میں جا کر کھانا بنانا ہے۔ میرے سسر نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور میں فوراً کچن میں چلی آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے سسر کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھیں۔ 3 مہینے گزر گئے، میرے سسر میرے ساتھ بہت زیادہ آزاد ہونے لگے۔ اب تو وہ مجھے آواز لگا کر کہتے، مجھے شرٹ پہنا دو، بٹن مجھ سے ٹھیک بند نہیں ہوتے، یا کبھی کہتے میرے سر میں مالش کر دو اور میری ٹانگیں دبا دو، کبھی مجھ سے اپنے سر میں تیل لگواتے۔ چھوٹے موٹے کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگا تھا کہ میرے سسرال میں صرف میرے شوہر اور میرے سسر ہیں تو مجھے گھر میں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، لیکن میں تو اپنے سسر کی وجہ سے گن چکر سی بن کر رہ گئی تھی۔ بس مجھے کام ہی کام ملتے تھے، مجھے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ میرے سسر جی کے بہت سارے کام ہوتے تھے۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے آواز لگا کر اپنے کام نکلواتے رہتے تھے۔ میں موقع دیکھ کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ کام کرتے کرتے بہت تھک جاتی تھی، اس لیے میرا مزاج بہت زیادہ چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔ اپنے میکے میں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ آج میں 8 بجے اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میں بہت گہری نیند میں سو رہی تھی، لیکن اچانک گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میرے سسر میرے ساتھ لیٹ گئے تھے۔ میں نے کہا، ابو جی یہ کیا؟ یہ بدتمیزی ہے اور آپ تو اندھے ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں اندھا نہیں ہوں، پہلے دن سے ہی تم مجھے بہت پسند آ گئی تھی، اسی لیے بہانے بہانے سے تمہیں چھوتا تھا۔ پھر میرے سسر نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میں روتی چلاتی رہی لیکن سسر نے میری ایک نہ سنی اور میری زندگی برباد کر دی۔ اس واقعے کے بعد میری ساری دنیا ویران ہو گئی۔ میں اس وقت بالکل ٹوٹ چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جس شخص کو میں اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کرتی تھی، جس کے سامنے میں بے تکلفی سے رہتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، آج اس نے مجھے اندھیرے میں یوں بنا کر دیا تھا۔ میں ساری رات روتے ہوئے گزار دی، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے شوہر کو اس بارے میں بتانا ہوگا۔ مگر یہ سوچ
कर मेरा दिल कांप जाता था कि मेरे शौहर को जब इस हकीकत का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे। उनके बाप तो अंधे हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं, ये बात मेरे शौहर के ज़हन में कैसे आएगी। मैं उलझन में थी कि क्या करूं। दूसरी तरफ मेरे ससुर का रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया था। अब वो मुझसे इस तरह पेश आते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब मैं नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे गुज़िश्ता रात का वाक़या कोई ख्वाब था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर मुझे शदीद घन आने लगी। उन्होंने फिर से वही बहाने शुरू कर दिए कि शर्ट पहना दो, बटन लगा दो, बाल बना दो। मैं इस बार बहुत होशियार थी और उनके करीब जाने से पहले सोचती थी कि कहीं ये कोई और हरकत ना करे। लेकिन उन्होंने अभी कोई ज्यादा बेहयाई नहीं की, बस आंखों से घूरना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे ससुर बिल्कुल भी अंधे नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ अंधे होने का ड्रामा किया हुआ था ताकि मेरे शौहर शहर में नौकरी कर सकें और मैं उनके साथ घर में अकेली रहूं। ये सोचकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे शौहर वापस आएंगे मैं उन्हें सच सच बता दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा मैके वाले भी मुझे वापस नहीं लेंगे क्योंकि वो तो बड़े खुश थे कि मेरी शादी अच्छे घर में हुई है। मैं इस सोच में परेशान थी कि क्या करूं। उधर मेरे ससुर की हवाइयां और बढ़ गई थीं। अब वो दिन में कई कई बार मुझे अपने कमरे में बुलाते। मैं जब भी उन के कमरे में जाती वो मुझे घूरते और तरह तरह की बातें करते। कभी कहते कि बहू तुम बहुत खूबसूरत हो, कभी कहते कि मुझे तुम्हारा हाथ छूने का बहुत मजा आता है। मैं इनकी बातें सुनकर चुपचाप अपना काम करके वहां से चली जाती क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फिर से कोई ज्यादती ना कर बैठे। लेकिन वो इस बार ज्यादा होशियार थे, शायद इसलिए कि मेरे शौहर आने वाले थे। आखिरकार मेरे शौहर वापस आ गए। उन्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था कि अब उन्हें किस तरह बताऊं। मैंने पहले दिन तो कुछ नहीं कहा, बस ये सोचा कि किसी मुनासिब वक्त पर बताऊंगी। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो मेरे शौहर के सामने भी मुझसे ऐसे ही पेश आते जैसे पहले आते थे, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब मेरे शौहर दफ्तर जाते तो वो फिर से अपनी असलियत दिखाने लगते। एक दिन मेरे शौहर को दोबारा शहर जाना पड़ा। इस बार वो 3 दिन के लिए जा रहे थे। उनके जाने से पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अबू जी अकेले कैसे रहेंगे, तुम उनका ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं बेबस थी, मजबूर ना रह गई। मेरे शौहर के जाते ही मेरे ससुर ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि अब खामोश नहीं बैठूंगी। पहले दिन तो मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। दूसरे दिन वो और ज्यादा बेबाक हो गए। जब मैं उन्हें खाना खुला रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि बहू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि अब मेरे ससुर हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो हंस दिए और कहने लगे कि ससुर क्या होता है, मैं तो तुम्हें अपनी बीवी की तरह चाहता हूं। ये सुनकर मेरा पारा पानी हो गया और मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं अपने शौहर को सब बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो खामोश तो हो गए लेकिन उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। इस रात मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बहुत डर रही थी कि कहीं वो फिर ना आ जाएं। लेकिन वो नहीं आए। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ी हुई थी। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोई और साजिश कर रहे थे। शाम को जब मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी तो मेरे ससुर वहां आ गए। उन्होंने कहा कि बहू मुझे पानी चाहिए।
میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے پانی پیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کل تم نے مجھے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں نے کہا کیا سزا دو گے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو اور مجھے کھانا نہیں دیتی۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو روز آپ کو کھانا کھلاتی ہوں اور آپ کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو میرے الفاظ پر یقین ہوگا تمہارے؟ میں اندھا ہوں، بیچارہ ہوں، میرے الفاظ کا وزن ہوگا تمہارا؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اب خاموشی توڑنا ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن میرے شوہر واپس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوراً انہیں ایک طرف لے جا کر ساری کہانی سنائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے والد اندھے نہیں ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ میرے شوہر میری باتیں سن کر پتھر کے ہو گئے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے والد ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے ابو ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم خود دیکھ لو، انہیں اندھے ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، تم میرے والد کے خلاف جھوٹے الزام لگا رہی ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم مجھ پر یقین کرو۔ لیکن میرے شوہر کو یقین نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ابو، تمہاری بہو کہہ رہی ہے کہ تم اندھے نہیں ہو اور تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرے سسر رو پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں اندھا ہوں، میں کیا کروں گا؟ تمہاری بیوی مجھ سے خدمت نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہ میرے خلاف جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے شوہر نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اگر تم میرے والد کی خدمت نہیں کر سکتی تو تم میرے گھر کے لیے مناسب نہیں ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت دھچکا لگا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے میری بات نہیں مانی تو ایک دن پچھتاؤ گے۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی۔ اس دن کے بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بالکل بدل گیا۔ وہ مجھ سے کم بات کرتے اور زیادہ تر وقت اپنے والد کے ساتھ گزارتے۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میرے سسر اب اور زیادہ بے باک ہو گئے تھے کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر ان پر یقین کرتے ہیں، مجھ پر نہیں۔ وہ میرے شوہر کے سامنے تو بالکل معصوم بنے رہتے، لیکن جب وہ دفتر جاتے تو وہ مجھے تنگ کرتے۔ میں روز سوچتی کہ کروں تو کیا کروں۔ اپنے میکے جانا چاہتی تو وہاں بھی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرے والدین کو تو یہ جان کر بہت دکھ ہوتا کہ میری شادی ٹوٹ گئی، اس لیے میں خاموش رہی۔ لیکن ایک دن میرے سسر نے پھر وہی حرکت کی۔ اس بار میں نے مزید برداشت نہیں کیا اور چیخ کر رونے لگی۔ میرے شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھے، لیکن پڑوس کی ایک عورت نے میری آواز سن لی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر سمجھ گئی کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ میرے شوہر کو سب بتائے گی۔ میں نے اسے منع کیا کہ نہیں، میرے شوہر مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ لیکن وہ بولی کہ تم فکر نہ کرو، میں سب دیکھ لیا کروں گی اور جب موقع ملے گا بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں نے بھی ہمت کی اور اپنے شوہر کو پھر سے ساری بات بتائی۔ اس بار میرے ساتھ پڑوس کی عورت بھی تھی۔ اس نے میرے شوہر کو بتایا کہ اس نے خود دیکھا ہے کہ ان کے والد مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میرے شوہر اس بار سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا تو وہ پھر سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ عورت مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس بار میرے شوہر کو شک ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے جانچ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے اور وہ جزوی طور پر دیکھ سکتے
हैं। ये सुनकर मेरे शौहर को यकीन हो गया कि मैं सच कह रही थी। वो बहुत गुस्से में अपने वालिद के पास गए और उनसे पूछा कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। मेरे ससुर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आई तो वो खामोश हो गए। मेरे शौहर ने उन्हें घर से निकाल दिया और उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। वो कहने लगे कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम एक शैतान हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ससुर हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगे, लेकिन मेरे शौहर ने उन्हें मुआफ नहीं किया। इस दिन के बाद मेरे शौहर ने मुझसे मुआफी मांगी और कहा कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, मैंने बहुत गलती की। मैंने उन्हें मुआफ कर दिया, क्योंकि वो भी तो धोखे में थे। लेकिन इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब मैं किसी पर आसानी से यकीन नहीं करती और आंखों देखे बगैर किसी को मासूम नहीं समझती। मेरे शौहर ने शहर में एक छोटा सा घर ले लिया और हम वहां रहने लगे। वो अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते और हमने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। लेकिन इन बुरे दिनों की याद आज भी मुझे कभी कभी बेचैन कर देती है और मैं सोचती हूं कि काश वो दिन कभी आए ही ना होते। इस वाक़ये के बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने शहर में अपनी नई जिंदगी की बुनियाद रखी। मेरे शौहर फरहाद ने मुझे यकीन दिलाया कि अब वो हमेशा मेरे साथ हैं और किसी को मुझे तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। हमने एक छोटा से कमरे का घर किराए पर लिया, जो बहुत छोटा था लेकिन हमारे लिए जन्नत से कम नहीं था। यहाँ कोई अंधे ससुर का खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, बस हम दोनों थे और हमारी मोहब्बत। फरहाद ने अपनी नौकरी जारी रखी और मैंने घर संभाल लिया। अब मैं बेखौफ होकर घर के काम करती, कभी दोपट्टा न पहनने का डर नहीं था, कभी किसी के घूरने का खौफ नहीं था। लेकिन फिर भी कभी कभी रात को नींद में मेरी आंख खिल जाती और मुझे लगता कि कोई मेरे पास खड़ा है। फरहाद मुझे सीने से लगा लेते और कहते कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके सहारे ने मुझे बहुत ताकत दी। कुछ महीने गुजर गए और हमारी जिंदगी मामूल पर आने लगी। फरहाद की कंपनी ने उन्हें प्रमोशन दे दी और उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई। हमने सोचा कि अब थोड़ा बड़ा घर ले लिया जाए, जहां हम आराम से रह सकें। हमने एक अच्छा से 2 कमरों का फ्लैट ढूंढ लिया और वहां शिफ्ट हो गए। नए घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी नई जिंदगी की नई शुरुआत थी। लेकिन माजी इतनी जल्दी नहीं भूलता। कभी कभी जब मैं खाना बना रही होती या घर की सफाई कर रही होती तो मुझे महसूस होता जैसे मेरे ससुर का साया मेरे पीछे है। मैं घबरा कर पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। फरहाद ने मेरा ये हाल देखा तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ दवाएं दी और कहा कि फरहाद मेरा ख्याल रखें। फरहाद ने वाकई मेरा बहुत ख्याल रखा। वो दफ्तर से जल्दी आ जाते, मेरे साथ वक्त गुजारते, मुझे घूमने ले जाते। उनकी मोहब्बत और देखभाल ने मुझे दोबारा जीना सिखाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन बुरे दिनों को भूलने लगी। हमने अपनी जिंदगी में कई नई चीजें शामिल की, नए दोस्त बनाए, नई जगहें देखें। मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर जिंदगी के हर पहलू से लुत्फ अंदोज होना सीख लिया। एक दिन अचानक हमारे घर फोन की घंटी बजी। फरहाद ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से इनके वालिद की आवाज आई। वो बहुत उदास लग रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत बीमार है और उनकी कोई खबर गिरी नहीं है। फरहाद का चेहरा देखने लायक था, उनके चेहरे पर गुस्सा और अफसुर्दगी दोनों थे। उन्होंने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। मैंने पूछा कौन था तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद हैं। इस रात फरहाद बहुत परेशान रहे। वो बार बार उठकर बैठ जाते, कुछ सोचते और फिर लेट जाते। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है तो वो कहने लगे कि राबिया, वो मेरे वालिद हैं, चाहे उन्होंने कितना ही बुरा किया हो, लेकिन वो मेरे वालिद हैं। मैं उन्हें इस तरह बीमार देखकर भी खामोश नहीं रह सकता।
میں سمجھ گئی کہ فرحاد کا دل ان کے والد کے لیے پسیج رہا ہے۔ میں نے فرحاد سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم انہیں یہاں لا سکتے ہیں اور ان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ فرحاد نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی تم انہیں معاف کر سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں انہیں معاف نہیں کرتی، لیکن وہ تمہارے والد ہیں اور تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ان کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن انہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ فرحاد نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم بہت عظیم ہو۔ اگلے دن ہم دونوں گاؤں گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سسر بہت بری حالت میں تھے۔ گھر بالکل ویران پڑا تھا، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا۔ وہ اندھے نہیں تھے لیکن اب واقعی بیمار تھے۔ فرحاد نے انہیں فوراً ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں نمونیا ہے اور اگر مزید دیر ہو جاتی تو جان بھی جا سکتی تھی۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد میرے سسر کو ہوش آیا تو انہوں نے فرحاد کو دیکھا اور پھر مجھے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، ندامت تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن الفاظ نہیں نکال پا رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، صرف افسوس ہوا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ ایسا کیا۔ فرحاد نے ان سے کہا کہ اب پہلے ٹھیک ہو جائیں، بعد میں باتیں کریں گے۔ کچھ دنوں بعد جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو فرحاد نے ان سے پوچھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے سسر بہت دیر تک خاموش رہے، پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے بہت برا کیا۔ میں تمہاری ماں کی موت کے بعد بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس عورت کو اپنا بنا لوں، لیکن میں نے غلط کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ فرحاد نے کہا کہ اپ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اب میرے والد ہیں، اس لیے میں آپ کا علاج کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگی خود گزاریں، ہم آپ کو ماہانہ رقم بھیج دیا کریں گے۔ میرے سسر نے سر جھکا لیا اور کہا کہ مجھے تم سے اور کیا چاہیے، میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم دونوں شہر واپس آ گئے۔ کچھ مہینے گزر گئے، پھر ایک دن خبر آئی کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ فرحاد بہت اداس تھے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم نے اپنا فرض نبھایا، اب ان کی روح کو سکون ملے گا۔ ہم دونوں ان کے جنازے میں گئے اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ فرحاد کو احساس ہوا کہ میں نے ان کے لیے کتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ وہ مجھے اور بھی زیادہ عزت دینے لگے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا، جہاں محبت، اعتماد اور باہمی احترام تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ سکھایا کہ وہ کسی پر اندھا یقین نہ کرے اور اپنی حفاظت خود کرنا سیکھے۔ آج جب میں ماضی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے وہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ان تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ ظاہری شکل و صورت پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اندھے ہونے کا ڈرامہ کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہوں۔ میری بیٹی آج بڑی ہو رہی ہے، وہ مجھ سے کبھی کبھی پوچھتی ہے کہ امی، اب اتنی مضبوط کیسے ہیں؟ میں اسے بتاتی ہوں کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت اور اعتماد سے نئی زندگی پائی، اور میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم جیسی بیٹیاں اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ڈرے نہیں، کسی کے سامنے جھکی نہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، کبھی خوشیاں لے کر آتا ہے، کبھی غم، لیکن جو لوگ سچ اور ایمانداری کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ ان کی کبھی مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے جھوٹ اور فریب کا سامنا کیا، لیکن سچ کی طاقت نے مجھے بچا لیا۔
آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، اور جب کبھی ماضی کے وہ سیاہ دن یاد آتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وہاں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری زندگی خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، فرحاد کی نوکری اچھی چل رہی تھی اور ہمارا گھر محبت اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جن کی ہم توقع نہیں کرتے۔ ایک دن فرحاد دفتر سے جلدی واپس آئے تو ان کا چہرہ بہت پریشان تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ان کی کمپنی بند ہونے والی ہے اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بھی پریشان ہو گئی، لیکن میں نے فرحاد کی ہمت بندھائی اور کہا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ بڑا ہے، کوئی اور راستہ ضرور نکلے گا۔ فرحاد نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی، لیکن ان دنوں ملازمت کا بازار بہت خراب تھا۔ مہینوں گزر گئے لیکن انہیں کوئی مناسب نوکری نہیں ملی۔ ہماری بچت ختم ہونے لگی، اخراجات بڑھتے گئے اور پریشانی بھی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے فرحاد سے کہا کہ میں بھی کام کروں گی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ لیکن جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو انہوں نے مان لیا۔ میں نے ایک مقامی اسکول میں پڑھانے کی نوکری ڈھونڈ لی اور کام شروع کر دیا۔ اب میں صبح اسکول جاتی، دوپہر کو واپس آتی، گھر کا کام کرتی اور بچوں کو سنبھالتی۔ کام بہت تھکا دینے والا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ فرحاد بھی دن رات نوکری ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آخر کار انہیں ایک چھوٹی سی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ پہلے سے بہت کم تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو تھی۔ ہم نے اپنے اخراجات کم کر دیے، چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان دنوں میں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ مسئلہ ہے، ہمیں بتاتے نہیں تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ کچھ ہی مہینوں میں فرحاد کی محنت رنگ لائی اور انہیں ایک اچھی کمپنی میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ ہماری زندگی پھر سے پٹری پر آ گئی، لیکن اس بار ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ہم نے سیکھا کہ پیسے کی کیا اہمیت ہے اور یہ کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا کتنا ضروری ہے۔ اس تجربے نے ہمیں اور بھی قریب لا دیا۔ فرحاد مجھے اور بھی زیادہ عزت دینے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ فرحاد کتنے مضبوط ہیں اور وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارا رشتہ پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا۔ ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا عمران بہت ذہین تھا اور پڑھائی میں اچھا تھا۔ میری بیٹی ثنا کو موسیقی کا بہت شوق تھا اور وہ گٹار بجانا سیکھ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی دلچسپیوں کو آگے بڑھائیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ کریں جو میں نہیں کر سکی۔ ایک دن ثنا نے مجھ سے کہا کہ امی، میں ایک میوزک بینڈ جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وقت بدل گیا ہے۔ میں نے فرحاد سے بات کی اور انہوں نے بھی ثنا کی حوصلہ افزائی کی۔ آج ثنا ایک کامیاب موسیقار ہے اور اس کا بینڈ شہر بھر میں مشہور ہے۔ عمران نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور آج وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے اور مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ میں نے ان دونوں کو سکھایا کہ زندگی میں صرف پیسہ کمانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ مجھے ایک پیار کرنے والا شوہر ملا، 2 اچھے بچے ملے اور ایک خوشحال زندگی ملی۔ لیکن اس سب کے پیچھے میری جدوجہد تھی، میرا حوصلہ تھا، میرا یقین تھا کہ میں کر سکتی ہوں۔
کبھی کبھی میرے پڑوسی یا دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی مضبوط کیسے ہو؟ میں انہیں بتاتی ہوں کہ مضبوطی پیدائشی نہیں ہوتی، زندگی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب ہم گرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تب ہم مضبوط بنتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور آج میں اپنے تجربات سے دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھایا کہ کبھی کسی پر اندھا یقین نہ کرے، ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھے، اور اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ میں نے اسے بتایا کہ خاموشی کبھی حل نہیں ہوتی، خاموشی صرف مسائل کو بڑھاتی ہے۔ آج جب میں اس کہانی کو لکھ رہی ہوں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ ان آنسوؤں میں درد بھی ہے، دکھ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی فخر بھی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنی زندگی کو خود سنبھالا، خود مضبوطی سے کھڑی ہوئی، اور خود اپنی منزل پائی۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اس نے مجھے صبر دیا، ہمت دی، اور سب سے بڑھ کر محبت دی۔ میری محبت نے مجھے وہ طاقت دی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فرحاد کی محبت نے مجھے ہر مشکل میں سنبھالا، میرے بچوں کی محبت نے مجھے جینے کا سہارا دیا۔ آج میں اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھی ہوں، شام کا سورج ڈھل رہا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ فرحاد میرے پاس بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے۔ ہم خاموش ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا سمندر موجزن ہے۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ جیا، لیکن آج ہم سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ کل ایک نیا دن ہوگا، نئی خوشیاں ہوں گی، نئے غم ہوں گے، لیکن میں اب ڈرتی نہیں، میں اب گھبراتی نہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی کا نام جدوجہد ہے، اور جدوجہد ہی زندگی ہے۔ اور ہاں، میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، میں اپنی کہانی لکھوں گی، ایک کتاب لکھوں گی، تاکہ ہر وہ عورت جو میرے جیسی مشکلوں سے گزر رہی ہے، وہ جان سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ کیونکہ عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی چیر سکتی ہے، بس اسے خود پر یقین ہونا چاہیے۔